الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و سامعات، ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب انسانیت جہالت، شرک اس کے دلدل میں دھنستی گئی تو رب العالمین کو رحم آیا اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی عمر کی 40 دہائیاں گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ امی ہوتا ہے۔ امی کا مطلب یہ کہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سینہ لگایا، جھنجھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر جبرائیل امین نے تلاوت فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی وحی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے فوراً اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھے ڈھانپ دو ڈھانپ دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ آواز سنتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل ڈالتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپتی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی۔ قربان جاؤں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر، کیسی بیوی ہے کہ مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، اپنے شوہر کا سہارا بن گئی ہیں، ان کو تسلیاں دینے شروع کر دی ہیں۔ جن الفاظ سے انہوں نے تسلیاں دی ہیں بخاری شریف میں وہ الفاظ موجود ہیں، کیا ہی کمال کے الفاظ ہیں۔ فرماتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے پیارے حبیب، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔
آگے وجوہات بیان کرتی ہیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، آپ دوسروں کو جوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نہیں توڑے، آپ تو ہمیشہ صلہ رحمی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ وتحمل الکل، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ۔ وتکسب المعدوم، محتاجوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ وتقر الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق بات کے اوپر آپ مدد کرتے ہیں، حق بات کا، حق والوں کا آپ ساتھ دیتے ہیں۔ جب آپ اتنے کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے۔ اشارہ دینا تھا امت کو کہ امت کا بھی کوئی فرد اگر ان کاموں کو اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اسے دنیا میں ذلیل نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، جو شخص صلہ رحمی کرے گا، لا یخزیک اللہ، اللہ کبھی بھی اسے رسوا نہیں کریں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور جو صلہ رحمی کے بجائے رشتہ داریاں توڑے گا، تو رشتے کے بارے میں آتا ہے کہ من قطعہ قطعہ اللہ، جو رشتے کو توڑے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ اسی طرح وتحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، جو بے سہارا ہوں ان کے لیے سہارا بن جانا، جن کے لیے چھت نہ ہو انہیں چھت فراہم کر دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ وتکسب المعدوم، آپ کمائی کر رہے ہیں، اپنی کمائی میں سے ایک حصہ آپ نے مقرر کیا ہوا ہے محتاجوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان یتیموں کے لیے جن کے سر کے اوپر کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ وتقر الضیف، جو شخص مہمان نوازی کرے گا، مہمان نوازی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے، تمام انبیاء کی صفت ہے مہمان نوازی میں۔ اور اسی طرح حق بات، حق والوں کے ساتھ ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، یہ ایسی صفات ہیں کہ جو شخص ان کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں اسے سرسبز و شاداب رکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی وحی اتری، تقریباً 3 سال تک کا عرصہ جو ہے وہ خفیہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور سب سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہیں پر سامنے رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے چچا مخالف کھڑے ہوئے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ وہ لوگ جو نام لیوا تھے وہ جان لیوا بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائشیں آنے لگیں۔ جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی، طعن و تشنیع جگہ جگہ پر کی جاتی، راستوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی کہا یہ تو مجنون ہے، کبھی کیا سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکواسات استعمال کیے گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھی کہ وہ حق پر کھڑے رہے، حق پر ڈٹے رہے۔ طعن و تشنیع کے ساتھ ساتھ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں بھی پہنچائی گئی۔ ایک دفعہ کعبۃ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے کہ شاید طائف کے جو سرداران ہیں ان کو میں دعوت دوں گا تو وہ میرے حمایتی بن جائیں گے، شاید ان کا دل نرم ہو جائے۔
تو جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے غلاموں کو اور جو اوباش لڑکے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دی. وہ گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ بھی کر رہے ہیں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے وہ اوباش لڑکے ہیں اور پتھراؤ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں لہو لہان ہو گئے اور جوتے مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے. ایک باغ کے اندر سہارا لیا، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، 2 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعوت کو اور ان کے جواب کو سن لیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ان فرشتوں کو حکم کریں، یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دیں گے، ملیا میٹ ہو جائے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق دیکھیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور فرمایا کہ آج اگر یہ سرکش ہیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے پیدا کر دے جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دے. تکلیفوں پہ تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہیں. معاشی سماجی ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلمانوں کے ساتھ تجارت ختم کر دی گئی کہ کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ دیں. اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کا نام چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل کے منصوبے بنائے گئے، طرح طرح کے منصوبے بنائے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تشدد کیا گیا. حضرت بلال کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، بڑا پتھر پیٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ انکار کرو اسلام کا. وہ احد احد کا نعرہ لگاتا کہ میں صرف اس ایک اللہ کو مانوں گا، میں صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کروں. کتنے صحابہ کو تو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا. حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. دین اسلام جب اسلام کا نام لیا، انہوں نے اسلام لے آئیں تو مختلف طرح طرح کے ظلم و تشدد کیے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام کا نام نہ چھوڑا. بالآخر ابو جہل نے نیزہ مارا، ان کو شہید کر دیا.